آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ایک بیسک ڈسکشن پر ایک ٹاپک بنا لگی ہوں۔ تو ہم سارے جیسے کہ مسلمان ہیں، تو میرے جتنے بھی مسلمان ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ سب ان کو سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارا حج ادا ہوا ہے۔ تو ہماری اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد جو سب سے اہم سنت ہوتی ہے وہ ہے ہماری قربانی۔ اب ہم قربانی کے بارے میں تھوڑی ڈسکس کریں گے کہ قربانی کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھیڑ کے بال کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھیڑ کے ہر بال کی سود کے برابر نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے عظیم الشان کارنامے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کچھ جو بعض حضرات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جانور کے خون بہانے سے بہتر ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے غریبوں کی مدد کر دی جائے، لیکن یہ سنت ابراہیمی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفتے جگر کو زمین پر لٹا دیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنا کچھ کہے حکم الہی کے سامنے اپنا سر پیش کر دیا تھا۔ تو یہ تھی ان کا عظیم الشان کارنامہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا تھا جو حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذبح ہوا۔ تو یہ ہماری ایک سنت بن گئی۔ اسی طرح قبل 1400 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید واضح کر دیا کہ عید کے دن جانور کو خریدنے کے لیے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ اور چیزوں کو خریدنے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی قربانی کی مختصر سی ایک حدیث۔ اب میں آپ سے اور حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا کہ وہ ہاتھ سے جانور کو قربان کرتے اور تکبیرات پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے فرمان مصطفیٰ ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں شامل نہ ہو۔ اسی طرح میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ ہمارے دین میں کس جانور کی قربانی حلال ہے اور کس کی حرام ہے، یہ میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ اور دیکھیں ہمارے دین میں جن جانوروں کی قربانی حلال ہے اس پہ آتی ہے اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، یہ سب کچھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ نیل گائے اور ہرن کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو عمر کے بارے میں بتاؤں گی کہ اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال بتائی گئی ہے، اور گائے بھینس کی عمر جو ہے وہ 2 سال بتائی گئی ہے، اور جو بکری کی عمر ہے وہ 1 سال بتائی گئی ہے، اور جو بھیڑ اور مینڈے ہیں ان کی عمر وہ 6 ماہ کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے تندرست اور صحت مند نظر آئیں کہ وہ 1 سال کے لگے۔ تو ایک اور چیز اور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس جانور کی قربانی مت کرو کہ جس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور جس کا ایک کان کٹا ہوا ہو۔ ہمیں اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج قربانی کی چھوٹی سی ایک ڈسکشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، جو مجھے پتا ہے، جو میں نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ تو یہ تھا آج قربانی کا چھوٹا سا ٹاپک۔ اب میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کریں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میرا کانفیڈنس اور بڑھے۔
اور دیکھیں میں محنت تو کر رہی ہوں، لیکن اب آپ لوگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں تو نہیں کرتی، تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بہت اپریسیشن ملے گی، اور میں انشاءاللہ اپنی کوششیں جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ملتے ہیں بعد میں۔